دیا ہے جہاد کرنے. اور خداوند عالم فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے اسی لیے کہ آپ کا امتحان لوں گا، دیکھوں گا کہ آپ میں سے کون مجاہد ہے اور کون جہاد کی راہ سے فرار اختیار کرتا. سورہ مبارک محمد صلی اللہ علیہ وسلم 31 نمبر آیت میں خداوند عالم فرماتے ہیں کہ وَلَنَعْلَمُ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے آپ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، ہم ضرور بضرور امتحان لیں گے، پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَنَعْلَمَ الصَّابِرِينَ وَنَبْلُوَ أَخْبَارَكُمْ. آپ کا امتحان لیا جائے گا، آپ کے اندر خدا کے دین کے مقابلے میں کتنا جذبہ ہے کہ خدا کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے آپ کے اندر کتنے صلاحیت ہے وہ پتہ چلے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتَّى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ. یا اسی طرح خداوند عالم باقاعدہ سے وہ صحنہ ہر ایک کے سامنے پیش کرتا ہے. خداوند عالم قرآن مجید میں دیکھیں باقاعدہ طور پہ جہاد کے مطابق لوگوں کو تشویق کرنے کے لیے جنگ بدر کے بارے میں قرآن میں بڑی عظمت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ. جنگ بدر میں آپ کے باقاعدہ طور پہ ہم نے غیبی مدد کیا، 5000 فرشتوں کے ذریعے سے مدد کیا. دوسری آیت میں فرماتے پھر کم ہوا 3000 فرشتے اور بھیجے. یا اسی طرح جنگ احد کے بارے میں بیان کرتا ہے اِسْتُسْعِدُونَ وَلَا تَلْوُونَ عَلَىٰ أَحَدٍ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ فِي أُخْرَاكُمْ فَأَصَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ وَلَا أَصَابَكُمْ. اس وقت کو یاد کرو جب جنگ احد میں آپ پیغمبر پاک کو تنہا چھوڑ کے پہاڑوں پہ چڑھتے تھے اور والرسول يدعوكم، رسول آپ کو پکار رہے تھے لیکن آپ کوئی آگے نہیں بڑھے، بھاگنے میں آپ لوگ تیز ہو گئے. یہ سارے صحنے خداوند عالم بیان کرتے تاکہ پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے اور کون فرار اختیار کرنے والا ہے. اسی لیے سورہ احزاب میں رب العالمین باقاعدہ وہ صحنہ بیان کرتا ہے جب بھی ایمان لائیں گے تو ہم سب کے ساتھ ایسے مواقع پیش آئیں گے، وہاں پہ پتہ چلے کہ ہم خدا کی راہ میں جو ایمان کا ادعا کر رہے ہیں ان میں سچے ہیں یا نہیں. ایک صحنہ کو عجیب انداز میں خداوند عالم سورہ احزاب میں 9 نمبر آیت سے 14 نمبر آیت تک بیان کرتے ہیں. إِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اس وقت کو یاد کرو جب مدینے کو چاروں طرف سے گھیرے میں لیے اور مدینے کے اوپر کی طرف سے جو راستہ تھا وہاں سے بھی حملہ آور ہوئے، نیچے کی طرف سے جو راستہ تھا وہاں سے بھی حملہ آور ہو گئے، اور آپ خوف کے مارے آپ کی آنکھیں باہر نکل گئی اور آپ کا دل گلے تک پہنچ گیا. کیسا عالم تھا اس وقت. اِذْ جَاءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. اور آپ لوگ خدا کے بارے میں وہم و گمان کرنے شروع کیے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. یہاں پہ خداوند عالم نے امتحان لیا مومنین کا اور آپ کو شدید ترین زلزلوں میں گرفتار کیا. پتہ چلے کہ آپ میں سے کون خدا کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، ڈٹتا ہے، اور کون فرار اختیار کرتا ہے. تو پھر اس وقت کیا ہوا؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ. بس منافقین کا ایک گروہ نے اور جو لوگ کمزور ایمان کے تھے انہوں نے کیا؟ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. خدا اور رسول نے ہمارے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کیا، جو وعدے کی وہ سارے دھوکے فراڈ ہیں. کہاں یا رسول نے کہا تھا کہ بھی مدد ہوگی، کہ بھی مدد کہاں کی بھی مدد ہو رہی. باقی انہوں نے کہا وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ إِلَّا غُرُورًا. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. باقاعدہ اہل مدینہ نے کہا، ایک گروہ نے آ کے کیا کہا؟ مدینہ رہنے کی جگہ نہیں بن گئی. پیغمبر پاک نے آ کے ہمیں امتحان میں ڈال دیا، ہمیں مشکلات میں ڈال دیا، نکلو یہاں سے، بھاگنا ہے. یہ سب وقت آتا ہے، امتحان ہوتے ہیں. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. ایک گروہ آگے نبی پاک سے بھاگے تھا، اجازت مانگ رہے تھے، پر اے رسول خدا ہمیں اجازت دے، ہمارے گھر میں کوئی بندن ہے گھر کی حفاظت کے لیے، ہم اسلام کی حفاظت کریں یا گھر کی حفاظت کریں. خداوند نے فرماتے ان کے گھر کے لیے کوئی پریشانی نہیں تھی. إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا. اس صرف فرار اختیار کرنے کے لیے بہانے بناتے تھے. اور ایسے موقع پہ کچھ گروہ تھے مومنین میں سے، پھر انہوں نے کیا کیا؟ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ.
مومنین نے دیکھ لیا وہاں پہ چاروں طرف سے مدینے کو گھیرے میں لیا تو بڑے ناز کے ساتھ کہا کہ آج ایمان کا امتحان ہے نا، تو ایمان کا خوب لذت کے ساتھ باقاعدہ مزے چکھنے کے لیے انہوں نے کیا کہا، وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، یہی ہے وعدہ جو خدا اور رسول نے ہمارے ساتھ کیا تھا، اور خدا اور رسول کا وعدہ سچا ہو گیا۔ آج ہم ان کے ساتھ مقابلے کریں گے اور سرخرو ہو کے تاریخ میں ہمارا نام زندہ رہے گا۔ پھر انہوں نے کیا کیا، وَمَا زَادُهُمْ، ان کے اوپر اضافہ نہیں ہو رہا تھا۔ جب دشمنوں کو دیکھتے تھے تو ان کی آنکھیں باہر نہیں نکل گئی، ان کا گلا دل سے یعنی کیا ہے ہل کے گلے تک نہیں پہنچا، بلکہ کیا ہو گیا، وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا، ان میں اضافہ نہیں ہوتا تھا، اضافہ ہوتا تھا تو خدا اور رسول پہ ایمان میں اضافہ ہو رہا تھا، اور خدا اور رسول کے حکم پہ تسلیم ہونے میں زیادہ آگے بڑھتے تھے۔ ان میں سے کچھ مرد تھے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ دو گروہ تھے، دونوں ایک جنگ میں تھے، دیکھا خدا فرماتے انہی گروہ میں سے ایک مومنین کا گروہ تھا جو من المؤمنین رجال، وہ مرد تھے، علی ابن ابی طالب جیسے مرد وہاں پہ موجود تھے، جعفر طیار جیسے تھے، حمزہ سید الشہداء جیسے تھے۔ انہوں نے کیا کیا، خدا کی راہ میں اپنے جان کو قربان کیا، اور جنہوں نے قربان نہیں کیا وہ انتظار میں رہے کہ کوئی اور موقع ملے تو پھر وہاں پہ ہم اپنے جان کو قربان کریں گے خدا کی راہ میں۔ ان کی سب سے بہترین آرزو ہی یہی ہے کہ ہمارے جان اور مال خدا کی راہ میں قربان ہو جائیں، اور یہی موقع ہے خدا عالم امتحان لیتا ہے۔ بس جہاد آسان ہو یا سخت ہو، جہاد پہ بہانہ بنانے کی گنجائش نہیں، جہاد کی میں آگے بڑھنا ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کی 41 نمبر آیت میں خدا اعلان کر رہا ہے، انفروا خفافا وثقالا، نکلو خدا کی راہ میں خفافا، اگر آپ کے لیے جنگ آسان ہے تو آپ طاقتور ہیں، جنگ کے لیے آپ آمادے ہیں تو بھی نکلیں، وثقالا انفروا خفافا وثقالا، یا آپ کے لیے سخت ہے لیکن نکلنا پڑے گا آپ کو، انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اپنے مال اور جان سے خدا کی راہ میں جہاد کریں، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ جہاد کرنا ہی آپ کے لیے بہتر ہے، چاہے آپ کے لیے آسان ہو یا سخت ہو، جہاد کرو، اگر آپ جانتے ہو تو اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہے۔